اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے 18ویں روزے کی دعا اور مختصر وضاحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم نبہنی فیہ لبرکات اسحارہ ونور فیہ قلبی بضیاء انوارہ وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاره بنورك يا منور قلوب العارفين۔ اے اللہ، مجھے اس مہینے کے سحر کی برکتوں کے لیے بیدار فرما اور میرے دل کو اس کے نور سے منور کر دے، اور میرے تمام اعضاء کو تیرے نور کے ساتھ اس کی برکتوں کی پیروی کرنے پر لگا دے۔ اے عارفوں کے دلوں کو روشن کرنے والے، خدایا مجھے اس مہینے کے سحر کی برکتوں سے آگاہ فرما۔ سحر کا وقت ایک ایسا کیمیائی وقت ہے جس سے حق کے عارفین بخوبی واقف ہیں۔ رات کے تمام اوقات میں سے ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے، لیکن رات اور سحر کا وقت اللہ کے رازوں کا محرم ہے۔ سحر کے وقت قرب الہی کے مواقع میسر آتے ہیں، مومن کے لیے معراج کا راستہ کھلتا ہے، اور یہ وقت تضرع، عبادت اور استغفار کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں شب بیداری کی فضیلت پر بہت زور دیا ہے، جیسا کہ سورہ مزمل میں ارشاد فرماتا ہے، شب بیدار رہنے والا قدم جما کر کھڑا رہتا ہے اور بات میں سچائی پر قائم رہتا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کپڑا اوڑھنے والے، رات کو اٹھو مگر تھوڑی سی۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت 79 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، رات کے کچھ حصے میں اٹھو اور قرآن کی تلاوت اور نماز میں مشغول ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے اضافی عبادت ہے تاکہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود پر فائز فرما دے۔ رمضان کے سحر کے وقت ہر لمحہ برکت سے بھرپور ہوتا ہے۔ رمضان کی برکت سے ایک لمحہ کی بیداری ساری عمر کی سعادت کا باعث بن سکتی ہے، اور ایک لمحہ کی توجہ بے شمار برکتیں لے آتی ہے۔ ہمیں تاریک رات کو مناجات کے ذریعے روشن کرنا چاہیے، دیدار الہی کی روشنی اور اس کی حضور کی چمک سے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں شب بیداری کی اہمیت کے بارے میں کہ اللہ کے نزدیک بدترین شخص وہ ہے جو رات کو مردار کی طرح سوئے اور دن کو بیکار رہے۔ دعا کے دوسرے حصے میں ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں، خدایا میرے دل کو سحر کے نور سے روشن فرما دے۔ اس مبارک اور نورانی مہینے کی راتوں اور سحر کے وقت ہر لمحہ خاص چمک رکھتا ہے، زبانیں ذکر کی خوشبو سے معطر ہوتی ہیں اور روحانیت کی مہک پھیلتی ہے۔ یہ جو لمحات ہیں روحانیت کی مہک کو آگے بھی پھیلاتے ہیں۔ ہمیں گناہوں، تکبر اور خود پسندی کے غبار کو دل کے آئینے سے صاف کرنا چاہیے تاکہ اس مہینے کے نور کی کرنیں اس پر پڑ سکیں۔ ہاں، ہمیں اس مہینے میں دل کو اللہ کے نور کے ذریعے تاریکیوں سے نجات دلانی چاہیے اور ایسا ذخیرہ جمع کرنا چاہیے جو آخرت میں ہمارے کام آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی، رات کی تاریکی میں اٹھو اور عبادت کرو، میں تمہاری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دوں گا۔ اور یہ بھی فرمایا گیا، رات کی نماز قیامت کے دن نور کا باعث بنے گی۔ اسماعیل بن موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں
کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا۔ یعنی اسماعیل بن موسیٰ جو ہیں اپنے باپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا، شب بیدار رہنے والوں کے چہرے کیوں اتنی خوبصورتی اور نورانیت رکھتے ہیں؟ امام نے جواب دیا، اس لیے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ خلوت کرتے ہیں اور اللہ انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جب میں نے دل کی نورانیت چاہی تو اسے تفکر اور گریہ میں پایا، جب میں نے پل صراط سے گزرنا چاہا تو اسے صدقہ دینے میں پایا، اور جب میں نے چہرے کی نورانیت چاہی تو اسے نماز شب میں پایا۔ امام علیہ السلام اس روایت میں 3 اہم نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دل کی نورانیت کے لیے تفکر اور گریہ کو مؤثر قرار دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالی کی عظمت اور کائنات کی تخلیق پر غور و فکر اور انسان کی کمزوری اور خوف الہی دل کو بیدار کرتا ہے اور تاریکیوں سے نجات دیتا ہے۔ اسی طرح پل صراط سے گزرنے کے لیے صدقہ دینا ضروری ہے۔ صدقہ نہ صرف دنیا میں بے شمار مصیبتوں سے بچاتا ہے بلکہ قیامت میں پل صراط سے گزرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ دعا کے تیسرے حصے میں ہم پڑھتے ہیں، خدایا میرے تمام اعضاء و جوارح کو اس مہینے کی برکتوں کی پیروی کے لیے مسخر فرما۔ تیرے نور کے ساتھ اے عارفین کے دلوں کو روشن کرنے والے، حق کی پیروی کے لیے اعضاء اور جوارح کا تعاون ضروری ہے۔ تقوی اور روزہ صرف مخصوص اعمال تک محدود نہیں، بلکہ اس کے لیے جسم کے تمام اعضاء کی اطاعت درکار ہوتی ہے۔ جب دل ایمان اور تقوی کے نور سے روشن ہو جاتا ہے تو وہ جسم کے اعضاء کی قیادت سنبھال لیتا ہے اور حکمرانی اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ زبان کی نورانیت ذکر الہی، سچ بولنے اور غیبت، چغلی، تہمت اور فحش کلامی سے پرہیز کرنے میں ہے۔ کان کی نورانیت حق سننے اور حرام باتوں اور نغموں سے اور گانوں سے بچنے میں ہے۔ ہاتھ کا تقوی یہ ہے کہ وہ ظلم کے لیے نہ کھلے اور حرام کی طرف نہ بڑھے۔ جسم کے دیگر اعضاء کے بھی اپنے تقاضے ہیں جن کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ یہ مرحلہ خود سازی اور حق کی اطاعت کے مراحل میں سب سے مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں عقیدے کی پختگی کا امتحان ہوتا ہے۔ تقوی کا مظاہرہ عمل کی کامیابی میں ہے، اور اگر انسان کے اعضاء اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیں تو اس کا گرنا اور اس کا گھٹیا ہونا یقینی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں شیطان اور اس کے وسوسے وہ کمین گاہ بناتے ہیں اور وہ گھات لگاتے ہیں، قدم لڑکھڑاتے ہیں اور دنیاوی خواہشات بصیرت کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہیں، اور اچانک ایک المیہ رونما ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اپنے فرائض سے آگاہ ہوں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کریں تو دنیا میں کوئی ظلم و ستم نہیں ہوگا۔ اعضاء اور جوارح کے فرائض کو انجام سمجھنے کے لیے جو معاشرے میں فلاح و نجات کا باعث بنتے ہیں، ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کی اس روایت پر غور کرنا چاہیے۔ قوت کی زکوٰۃ انصاف ہے، خوبصورتی کی زکوٰۃ عفت و پاک دامنی ہے، فتح کی زکوٰۃ نیکی اور درگزر ہے، سخاوت اور آرام کی زکوٰۃ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک اور رشتہ داروں سے میل جول رکھنا ہے، صحت کی زکوٰۃ اللہ کی اطاعت میں کوشش کرنا ہے، بہادری کی زکوٰۃ اللہ کی راہ میں جہاد ہے، علم کی زکوٰۃ اسے طلبگاروں تک پہنچانا ہے، زکوٰۃ العلم نشرہ، یعنی جو علم کے پیاسے ہیں ان تک علم کو پہنچانا، یہ علم کی زکوٰۃ ہے۔ آنکھ کی زکوٰۃ عبرت کی نگاہ سے دیکھنا، یعنی فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، جس طرح قرآن مجید میں بھی ہے، اور شہوات سے بچنا ہے۔ کان کی زکوٰۃ علم، حکمت اور قرآن مجید کی آیات کو سننا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی زکوٰۃ نیکی ہے۔ بزرگی اور مقام کی زکوٰۃ دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ اگر کوئی انسان بڑے عہدے تک پہنچ گیا ہے تو اس کی زکوٰۃ کیا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی مدد کرے، ان کی خدمت کرے۔
دعا کے آخری جملے میں عارفین کے دل کا ذکر ہے۔ عارف لغت میں جاننے والے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کو اچھی طرح پہچانتا ہو۔ معصومین علیہ السلام کی روایات میں عارف اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور ہر اس چیز سے بچتا ہے جو اسے اللہ سے دور کر دے۔ ظاہری شخصیت میں وہ روشن چہرہ، امید افزا اور مسکراتا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کا دل خوف الہی سے لرزاں اور غمگین ہوتا ہے۔ جس طرح کہ نہج البلاغہ میں بھی ہے کہ زاہدوں کے دل اس دنیا میں رو رہے ہوتے ہیں اگرچہ وہ ظاہری طور پر ہنس رہے ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عارف کے دل کے بارے میں فرماتے ہیں، ہر چیز کا ایک معدن ہوتا ہے، ایک کان ہوتا ہے، یعنی ایک کان ہوتی ہے، ایک ذخیرہ کی جگہ ہوتی ہے، اور تقویٰ کا معدن عارف کا دل ہے۔ دعا پر غور کرنے سے ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان کے سحر کے وقت اور اس کی برکتیں دل کی نورانیت حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ پھر یہ روشنی اعضاء اور جوارح اور عمل کے میدان میں ظاہر ہوتی ہیں اور تقویٰ کو جنم دیتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم میں سے کوئی انسان نیکی یا خدمت ہم سے سرزد ہوتی ہے اور ہم دیتے ہیں تو وہ صرف اللہ کی مدد اور توفیق سے ہوتی ہے، لہذا ہمیں ہر لمحہ اللہ کے فضل اور ہدایت کی ضرورت ہے، اور اگر وہ ہمیں ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی مدد سے محروم کر دے تو یہ بدبختی اور تباہی کا آغاز ہوگا۔ لہذا ہم اللہ سے لو لگائیں اور اس روزے کے صدقے میں پروردگار عالم سے توفیقات طلب کریں۔ انشاءاللہ خدا بند مطال ہمیں اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ۔